ایسی رات تھی جب آسمان خاموش تھا، لیکن زمین پر ایک ایسا راز کھلنے والا تھا جس نے جنات اور انسان دونوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس حیرت انگیز واقعے کی طرف، وہ واقعہ جو سورۃ الجن کے نزول کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسی رات جب جنات حیران تھے کہ آسمانوں کے دروازے کیوں بند ہو گئے، ستارے کیوں ٹوٹنے لگے، فرشتوں کی گفتگو کیوں محفوظ کر دی گئی، اور جب وہ سچ کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے وادی نخلا پہنچے تو وہاں ایک ایسی آواز گونج رہی تھی جس نے ان کی روحوں کو ہلا کر رکھ دیا: قرآن کی تلاوت۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب جنات نے پہلی بار قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ آئیں اس نورانی سفر کو ہم آج آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا۔ لوگ پکارتے تھے: اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ مکہ کے سردار ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنی ضد تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی بات کی تو یہ سردار چیخ اٹھے: محمد کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے یہ سب بیکار ہے۔ انسان ضد میں تھا، سردار انا میں تھے، اور مکہ کا معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک اور مخلوق تھی جو نہ قریش کی ضد میں تھی، نہ سرداروں کی انا میں تھی۔ وہ صرف سچ کی تلاش میں تھی۔ وہ تھی جنات کی جماعت۔ جب قرآن کی آواز گونجی تو وہی ان کی تلاش ختم ہوئی اور ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ اس وقت زمین پر اندھیرا اپنی انتہا پر تھا۔ اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی تھا۔ کعبہ کے اندر سجدے تو تھے مگر اللہ کے نہیں، چہرے جھکے ہوئے تو تھے مگر دل بتوں کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی سے رو رو کر مدد مانگتے تھے: یہی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ وہ لوگ ایسے سمجھتے تھے۔ لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ عورتیں اپنے بھوکے بچوں کی چیخیں سن کر آنکھیں بند کر لیتی، اور مرد اپنے بے اختیار خداؤں سے فریاد کرتے: اے خدائے منات، ہم پر رحم کرو۔ وقت گزر رہا تھا مگر آسمان خاموش تھا۔ انسان نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ مٹی سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا بنا بیٹھے تھا۔ کسی بت کے سامنے سونے کی زنجیر، کسی کے سامنے آٹے کا تھیلا، کسی کے سامنے دودھ کی مشک رکھ دیتے تھے، اور کوئی بت کے قدموں میں صرف خوشنودی کی امید پر اپنی بیٹی تک قربان کر دیتا۔ کیا انسان اتنی پستی تک گر سکتا ہے؟ اتنی بڑی جہالت تھی۔ دنیا کے سب سے مقدس گھر کے آس پاس سب سے گندی عبادتیں ہونے لگی تھیں۔ افراد کی تذلیل، غریبوں کی خرید و فروخت، لڑکیوں کا قتل، لڑکیوں پر زنا، اور سب سے بڑا شرک، انسان نے انسان کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ایک دن اسی سرزمین مکہ میں آسمان سے روشنی اتری، ایک آواز آئی: اقرا۔ زمین لرز اٹھی، فرشتے حیران ہو گئے اور آسمان پر روشنی کے پردے کھل گئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ روشنی کا پہلا قطرہ تاریخ پر گر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بلند کی، ایک ایسی آواز جس نے پتھر دل قریش کو ہلا دیا: لا الہ الا اللہ کہو، نجات پالو گے۔ مگر لوگ چیخ اٹھے: ہمارے بتوں کو برا کہا، ہماری روایتوں کو چیلنج کیا۔ ان کی آنکھوں میں سوال نہیں، صرف تکبر تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ مکہ سے باہر سفر پر نکلے۔ مقصد تھا کہ قبیلہ طائف تک پہنچانا۔ رات ٹھنڈی تھی، دنیا سو رہی تھی مگر تقدیر بیدار ہو چکی تھی۔ ایک صحابی بولے: یا رسول اللہ، آج چاند کچھ زیادہ روشن ہے۔ جواب آیا: چاند تو خود رسول اللہ کے چہرے سے روشنی لے رہا ہے۔
اسی رات ایک اور مخلوق بھی بھٹک رہی تھی، جنات کی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر آسمانوں کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے ہیں۔ جو جن فرشتوں کی گفتگو چرانے جاتا، آگ کے شعلوں سے جلا دیا جاتا۔ وہ کہتے ہم پہلے آسمان سے خبریں سنتے تھے، اب کیوں نہیں سن پا رہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ زمین پر کوئی عظیم واقعہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا چلو بکھر جاؤ، زمین کے ہر گوشے میں دیکھو کہ کیا نازل ہو رہا ہے۔ فجر کے قریب وہ لمحہ لکھ دیا گیا جس نے جنات اور انسان دونوں کی تاریخ بدلنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، صحابہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ رات اور دن کے درمیان کا پرسکون لمحہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی، قرآن کی آواز دلوں پر اتر رہی تھی۔ جنات اس آواز کی طرف بے اختیار کھینچے چلے آ رہے تھے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں تھا، یہ تو کائنات کے خالق اللہ کا کلام تھا۔ وہ لرز گئے، کہنے لگے یہ کون سا کلام ہے؟ یہ دل کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ کسی انسان کا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نیچے دیکھا، ایک انسان سجدے میں تھا اور ان کی زبان سے آسمان کا کلام اتر رہا تھا۔ انہیں آخری جواب مل گیا۔ آسمان اس لیے بند ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو پوری وادی پر نورانی خاموشی چھا گئی۔ جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش رہو، غور سے سنو، ایسا کلام نہ ہم نے آسمان پر سنا نہ زمین پر سنا۔ پھر وہ رسول اللہ کے قریب آئے اور عرض کیا اے محمد، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو دل میں اترتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں خبردار کرو، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ۔ پھر وہ وادی نخلا سے رخصت ہو گئے جنات اور اپنی قوم میں جا کر قرآن کی دعوت دینے لگے۔ میری پیاری دوستو، آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان جنات ہیں وہ اسی واقعے کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس داستان ہدایت کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز اسلامی داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔